السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آئے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کی ساتھ ساتھی غیر معمولی حسن کے ساتھ ساتھ عقل و فہم میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایسی سلجھی ہوئی اور باوقار لڑکی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرا بیٹا خود اپنی پسند سے اتنی بہترین لڑکی کا انتخاب کر پائے گا۔ ہمیں آپ کی بیٹی دل سے پسند آئی ہے، اور اسی لیے ہم یہ رشتہ باضابطہ طور پر طے کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آج اس معاملے پر تفصیل سے بات ہو جائے عالیہ بیگم، تو ہمیں بہت خوش ہوگی۔ ڈرائنگ روم میں نفاست سے سجے صوفوں پر سب نظریں ایک ہی سمت مرکوز تھیں۔ ایک صوفے پر مہمان خاتون وقار سے بیٹھی تھیں، جن کے پہلو میں نور نظریں جھکائے خاموشی سے سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور سنجیدگی کا خوبصورت امتزاج نمایاں تھا۔ سامنے والے صوفے پر زاویار بیٹھا تھا، وہی نوجوان جس کے رشتے کے لیے یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ جو ہی مہمان خاتون کی نگاہ نور پر پڑی، ان کے چہرے پر مسرت صاف جھلکنے لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم سے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ لوگ آئے ہوں۔ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ آ کر وہ اس گھر کی فضا، تربیت اور نور کی شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے، اور آج ان کا آنا ایک سنجیدہ فیصلے کی غمازی کر رہا تھا۔ جی بہن، جو آپ بہتر سمجھے وہی درست ہوگا۔ مجھے بھی ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت مہذب اور سمجھدار لگا ہے، مگر میں ایک بات صاف لفظوں میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں جہیز کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ جو کچھ میری زندگی میں چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ چند ماہ پہلے میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس صدمے کے بعد میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ میں نہیں جانتی کہ قدرت نے مجھے اور کتنا وقت دیا ہے، اسی لیے دل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جلد اپنے گھروں کا کر دوں، تاکہ میرے بعد وہ تنہا نہ رہ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے خاموشی سے آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرا آنسو ہتھیلی سے پونچھ لیا۔ سامنے بیٹھی خاتون کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جیسے بغیر لفظوں کے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہو۔ ماں بیٹے کی نظریں ملی، ایک خاموش اتفاق ہوا، اور پھر وہ خاتون فوراً آگے بڑھ کر بات کرنے لگی۔ نہیں بہن، آپ نے یہ کیسا خیال دل میں بٹھا لیا؟ ہم آپ کی اتنی پیاری اور باوقار بیٹی سے کوئی سودا کرنے نہیں آئے۔ اگر ہمیں نصیب میں کوئی قیمتی نعمت مل رہی ہے تو اس کے بدلے کسی جہیز کی کیا ضرورت؟ ہم تو خود اس رسم کے سخت خلاف ہیں۔ آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ محبت سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، مگر زیادہ بوجھ اٹھانے کی اجازت میں بالکل نہیں دوں گی۔ مجھے جہیز جیسی روایت ناپسند ہے، اور میں اسے ختم ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ رضیہ بیگم کے ان الفاظ پر عالیہ بیگم کے چہرے پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کے کسی کونے میں جمع مہینوں کا دکھ یکدم جاگ اٹھا۔ وہ دن یاد آ گئے جب انہوں نے مسلسل آزمائشیں جھیلی تھیں، اپنی بیٹی کا رشتہ ٹوٹتے دیکھا تھا، اور اسے دلہن بننے کی عمر میں منتظر بیٹھے رہتے دیکھا تھا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی کسی اور بیٹی کو وہی درد سہنا پڑے۔ اسی لیے اس بار وہ صرف اپنے دل اور حالات کے مطابق رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بہن، دل الجھ سا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی اس شفقت کا شکریہ کن لفظوں میں ادا کروں۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ بھی صرف اسی رسم کے باعث ٹوٹ گیا تھا، اور اس زخم کا درد آج تک دل میں زندہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری باقی بیٹیاں بھی اسی راہ سے گزریں۔ اگر ہر گھر میں آپ جیسی سوچ پیدا ہو جائے تو شاید بیٹی والوں کے لیے زندگی کا بوجھ بھی آسان ہو جائے، اور دکھ خوشی میں بدلنے لگے۔ عالیہ کے چہرے پر ایک شکر گزار مسکراہٹ تھی۔ اس کے جواب میں رضیہ بیگم نے نرمی سے بات سنبھالی۔
آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں، ہمارے آنگن میں اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، ہم کسی سے کچھ لینے کے محتاج نہیں۔ جب عالیہ بیگم کے دل سے تمام خدشات دور ہو گئے تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ یہ سنتے ہی رضیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، مٹھائیوں سے بھرا ٹوکرا کھولا اور سب سے پہلے محبت سے نور کے منہ میں مٹھائی رکھ دی۔ اس کے بعد باری باری کمرے میں موجود ہر شخص کی مٹھائی میں حصے داری کرائی گئی۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی نور کی دونوں بڑی بہنیں یہ منظر خاموش خوشی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ اور دلوں میں دعا کہ چھوٹی بہن کی زندگی ہمیشہ آباد رہے۔ یوں بات رسمی طور پر طے پا گئی اور نور کے دل میں بھی اس فیصلے کی خوشی گہری ہو گئی۔ لڑکا شریف تھا، ذمہ دار تھا، اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نور کو چاہتا تھا۔ اس احساس سے بڑھ کر کسی لڑکی کے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ نور نے حیا سے سر جھکا لیا اور اس کی مسکراہٹ سب کچھ کہہ گئی۔ امی جان، میری خواہش ہے کہ میری شادی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دن میرے لیے بھی خاص ہو اور آپ کے لیے بھی۔ یہ شادی پوری شان و شوکت سے ہو اور جو بھی چیزیں ہوں وہ سب نور اپنی مرضی سے منتخب کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر خوشی ملے۔ زاویار نرم مسکراہٹ کے ساتھ رضیہ بیگم سے مخاطب تھا۔ سامنے میز پر زیورات کے کئی ڈبے کھلے پڑے تھے اور رضیہ بیگم انہی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ارے بیٹا، تم بالکل بے فکر رہو، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ یہ دیکھو، میں نے خاندان کے پرانے زیورات نکالے ہیں، یہ وہی سیٹ ہیں جو کبھی تمہاری دادی نے مجھے دیے تھے اور نسل در نسل بہوؤں تک منتقل ہوتے رہے ہیں۔ اب ان پر میرا نہیں، تمہاری شریک حیات کا حق ہے، اسی لیے میں نے انہیں نکالا ہے۔ جا کر انہیں اچھی طرح صاف اور پالش کروا لینا۔ ڈیزائن دیکھو کتنا نفیس ہے، وقت کے ساتھ پرانا نہیں لگتا، ہر دور کے فیشن میں پورا اترتا ہے۔ ان زیورات کو اسی سوچ کے تحت بنایا گیا تھا کہ چاہے سال گزر جائیں ان کی شان کم نہ ہو۔ انہوں نے محبت سے ایک سنہرا سیٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ زاویار دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اور مسکرا دیا۔ جی امی، میں بھی پالش کروا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے زیورات دوبارہ احتیاط سے ڈبے میں بند کیے اور ایک طرف رکھ دیے۔ اب میں عالیہ بیگم سے بات کر کے نور کو ہمارے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگتی ہوں، اگر وہ اجازت دیں تو چاہتی ہوں کہ ساری خریداری نور کی پسند سے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ رضیہ بیگم نے زیورات سمیٹتے ہوئے اس سے رائے لی۔ امی، یہی تو میں بھی چاہتا ہوں، یہ بہترین خیال ہے۔ جب بھی آپ کہیں گی میں فوراً تیار ہوں آپ کو لے جانے کے لیے۔ وہ ادب سے بولا تو رضیہ بیگم کے لبوں پر شفقت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور عالیہ بیگم کو فون ملا دیا۔ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد نور کو ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ زابیار کے لیے وہ لمحہ کسی تہوار سے کم نہ تھا۔ دل میں خوشی کی ایسی لہر دوڑ گئی جیسے آج اس کے نصیب نے اسے بڑی عطا کر دی ہو۔ گاڑی رکی تو سب سے پہلے اس کی نگاہ اس بلند و بالا عمارت پر ٹھہر گئی۔ شیشے سے بنی روشنیوں میں نہائی ہوئی عمارت اس کے لیے کسی اور ہی دنیا کا دروازہ لگ رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی رضیہ بیگم نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دونوں خواتین ایک ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی مال کے اندر داخل ہو گئیں۔ نور کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ اتنی بڑی جگہ، اتنی چکا چوند، اتنی رونق، وہ پہلی بار کسی ایسے مال میں آئی تھی۔ رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، بیٹا، آج تمہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی، جو پسند آئے بلا جھجک لے لینا۔ میں تمہیں اسی لیے ساتھ لائی ہوں کہ تمہاری بڑی کی ہر چیز، لباس، زیور، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز تمہاری اپنی پسند کی ہو۔ یہ سن کر نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ دل میں شکر کا ایک نرم سا احساس اتر آیا۔ وہ دونوں بھی کپڑوں کی دکان میں مصروف تھیں کہ زاویار بھی وہاں آ گیا۔ نور کی نظر ایک نفیس سے سوٹ پر جا ٹھہری۔ اس نے ٹیگ پر لکھی قیمت دیکھی تو چونک گئی۔ 20,000! وہی ڈیزائن، ویسا ہی کام جیسے وہ عام دنوں میں گھر پر پہنا کرتی تھی، مگر وہاں
ان کی قیمت چند ہزار سے زیادہ نہ ہوتی۔ اس نے دوبارہ کپڑے کو غور سے چھوا۔ کام واقعی نہایت باریک اور دیدہ زیب تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی اعلیٰ درجے کے ڈیزائنر کا لباس ہے۔ اس نے خاموشی سے سوٹ واپس اپنی جگہ ٹانگ دیا اور آگے بڑھنے لگی، مگر زاویار کی آواز نے اسے روک لیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ سب کچھ آپ کی پسند کا ہوگا۔ قیمت دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو اچھا لگے بس وہ لے لیجئے، ادائیگی میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ نہیں، اتنی مہنگی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے تو ایک آدھ بار ہی پہنے جاتے ہیں، اتنے بھاری سوٹ کون روز پہنتا ہے؟ بس جو آنٹی کو مناسب لگیں وہی کافی ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں نظریں جھکائے بولی۔ اس کی سادگی زاویار کے دل کو چھو گئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے وہ تمام سوٹ جن پر نور کی نظر ٹھہری تھی ایک ساتھ پیک کروا لیے۔ نور حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد زیورات کی دکان ہو یا جوتوں کی شاپ، ہر جگہ یہی ہوا۔ ماں بیٹا اس کی پسند کو اولویت دیتے رہے اور اس کے لیے بہترین سے بہترین چیزیں لیتے گئے۔ نور ہر بار حیران بھی ہوتی اور شرمندہ بھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک گہری خوشی اترتی چلی جا رہی تھی۔ واپسی پر اس کا دل عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے صرف ایک اچھا رشتہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی محبت کرنے والا سسرال ملنے والا ہے۔ اس احساس سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ نور کی شادی کی تمام تقریبات اختتام کو پہنچ چکی تھیں اور ہر فنکشن شہر کے ایک بڑے اور آرائستہ ہال میں منعقد ہوا تھا۔ خوشیوں کی روشنی، کہکہوں کی آوازیں اور لوگوں کا ہجوم، سب کچھ تھا، مگر نور کے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش اداسی بسی ہوئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسے ایک محبت کرنے والا باوقار سسرال ملا، مگر اس خوشی کی قیمت اپنی ماں اور بہنوں سے بچھڑنے کی صورت میں چکانی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو بھاری کر دیتا تھا۔ اوپر سے وہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی بہنیں ابھی تک اپنے نصیب کی راہ تک رہی تھیں اور آج سب سے چھوٹی کی رخصتی ہو رہی تھی۔ یہی سوچ بار بار اس کی آنکھوں کو نم کر دیتی تھی۔ مہرون رنگ کے نفیس لہنگے میں وہ غیر معمولی حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی خواب نے انسانی شکل اختیار کر لی ہو، گویا آسمان سے کوئی پری اتری ہو یا جنت کی کسی حور کو زمین پر بٹھا دیا گیا ہو۔ جب عالیہ بیگم کی نگاہ اپنی بیٹی پر پڑی تو ان کا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کے دل میں بے اختیار جمشید صاحب کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ وہی بیٹی تھی جسے وہ سب سے زیادہ چاہا کرتے تھے۔ اکثر مسکرا کر کہا کرتے تھے جب اس کی شادی ہوگی نا تو میں اپنی ساری خواہشیں اسی ایک دن میں پوری کر لوں گا، آخر یہ میری لاڈلی جو ہے۔ مگر وقت نے ان کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ بیگم کچھ فاصلے پر کھڑی بیٹی کو دیکھتی رہیں، بار بار اس پر دم کرتی، اس کی نظر اتارتی رہیں، پھر خود کو سنبھال کر آگے بڑھیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں بولیں، بیٹا دل چھوٹا مت کرو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت اچھا نصیب دیا ہے۔ یقین رکھو، اگر تمہارا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی بڑی بہنوں سے پہلے تمہاری شادی نہ کرتی، مگر یہ رشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، میں انکار نہ کر سکی۔ بس تم اپنے رب سے دعا کرنا کہ تمہاری بہنوں کو بھی ایسا ہی اچھا مقدر ملے۔ ماشاءاللہ، آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ نظر نہ لگے، بالکل کسی پری جیسی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پیسے اس کے گرد گھمائے اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ نور کا ضبط جواب دے گیا اور وہ بے اختیار ماں کے سینے سے لگ گئی۔ پاس کھڑی دونوں بڑی بہنیں جو اسے تیار کرنے میں مدد کر رہی تھیں، یہ منظر دیکھ کر خود بھی رو پڑیں۔ پچھلے چند مہینے اس گھر پر غم کی چادر تانے ہوئے تھے۔ یہ عرصہ آزمائشوں سے بھرا رہا تھا۔ آج مدتوں بعد اس آنگن میں خوشی نے قدم رکھا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس خوشی کے لمحے میں بھی آنکھیں نم تھیں اور مسکراہٹوں کے پیچھے بچھڑنے کا درد چھپا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نور کو
اسٹیج کی طرف لے جایا گیا جہاں زاویار پہلے سے موجود تھا۔ حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قاضی کی آواز میں نکاح کے الفاظ گونجے اور چند لمحوں میں وہ ایک دوسرے کے نام سے جڑ گئے۔ اس کے بعد مہمانوں کے لیے ضیافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہے اور باتوں کی آوازیں فضا میں گھلتی رہیں۔ وقت جیسے پلک جھپکتے گزر گیا اور رات کے 12 بجتے ہی رخصتی کا لمحہ آ پہنچا۔ جب نور گاڑی میں بیٹھی تو عالیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج ان کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان ہو۔ اپنی کوکھ سے جنمی بیٹی کو رخصت کرنا آخر کس ماں کے لیے آسان ہوتا ہے؟ یہ درد کسی نے نہیں ناپا، مگر ہر ماں نے اسے جھیلا ہے۔ دل میں ایک طرف خلش تھی تو دوسری جانب سکون بھی تھا کہ ایک امانت کو بخیریت اس کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری پوری ہو گئی تھی۔ اب فکر صرف باقی بیٹیوں کے مستقبل کی تھی۔ بارات کے رخصت ہوتے ہی گھر کی رونق جیسے ساتھ ہی چلی گئی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہوئے اور مکان پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایسے میں ماں اور دونوں بیٹیاں ایک ہی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ آنسو بہے، سسکیاں ابھریں اور دل کا بوجھ کسی حد تک ہلکا ہوا۔ دوسری طرف نیا کمرہ محبت اور اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر نرم رنگوں کی جھلک تھی اور وسیع سے جیسے لگ رہی تھی جیسے پورے کمرے کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ ہر سمت پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں اور گلاب کی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ہلکی مدھم روشنی نے ماحول کو کسی خواب کی مانند بنا دیا تھا۔ نور کو کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ کافی دیر تک مسکراتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کے لیے کیا خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ دل میں شکر کا جذبہ اور گہرا ہو گیا۔ اس گھر میں اب تھے ہی کتنے لوگ، زاویار اور اس کی ماں۔ زاویار کے والد کو گزرے بھی 1 برس ہی ہوا تھا اور ماں بیٹا اب ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ نور نے خاموشی سے اپنے نصیب پر اشک کیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ درست کیا اور سکون سے بیٹھ گئی، جیسے آنے والے لمحوں کے لیے خود کو سنبھال رہی ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ آہستہ قدموں سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی نور کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جیسے کسی نازک امانت کو سنبھال رہا ہو۔ پھر جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ ڈبہ کھلا تو روشنی میں ایک دلکش انگوٹھی جگمگا اٹھی۔ اس نے وہ انگوٹھی نور کی انگلی میں پہنائی تو وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ خالص ہیرے کی چمک جیسے لمحے بھر کو پورے کمرے میں بکھر گئی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم تک پہنچنے کا سفر میرے لیے کتنا طویل رہا؟ میں مدتوں تمہاری ایک جھلک کے لیے ترستا رہا، مگر تم تو نظر آ کر بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں ملا دیا، ورنہ شاید میں ساری عمر اسی چاہت میں جلتا رہتا۔ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ نور شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی ساری ادھوری خواہشیں یکدم مکمل ہو گئی ہو۔ اس انگوٹھی کو دیکھو، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی خوبصورتی اس ہیرے سے ہے۔ اگر یہ ہیرا نکال دیا جائے تو یہ محض ایک بے قیمت دھات رہ جائے۔ میری زندگی میں بھی تمہاری حیثیت کچھ ایسی ہی ہے۔ تم نہ رہو تو شاید سب کچھ بے معنی ہو جائے، نہ کوئی رنگ نہ کوئی مقصد۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت سے اس کی انگلی کو ہلکا سا گھمایا۔ نور نے مسکرا کر اسے دیکھا، دل ہی دل میں اپنے نصیب پر رشک کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ خوشیوں بھرا لمحہ آنے والے دنوں کی کن کہانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور ان دنوں میں زاویار نے اپنے رویے اور محبت سے نور کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی حقیقت ہے۔ ہر دن ہر بات میں اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب نور کے دل میں بھی کوئی خدشہ باقی نہ رہا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی سے مطمئن تھی، پرسکون تھی۔ اس دن وہ اسے ساتھ لے کر اس کے میکے آیا۔
گھر میں قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ عالیہ بیگم کے چہرے پر معمول سے زیادہ فکر مندی ہے، آنکھوں میں وہی پرانا بوجھ، وہی نہ کہی ہوئی تھکن۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے وجہ پوچھی تو عالیہ بیگم نے ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، نور کی ذمہ داری تو میں اللہ کے کرم سے پوری کر چکی ہوں، مگر اب میری نیند باقی دونوں بیٹیوں کی فکر نے اڑا دی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا راستہ اختیار کروں۔ جو بھی رشتہ لے کر آتا ہے سب سے پہلے جہیز کی بات کرتا ہے، اور میں اس بوجھ کے قابل نہیں۔ بغیر جہیز کے بیٹیوں کو رخصت کرنے کا حوصلہ بھی دل میں نہیں آتا۔ میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا نصیب ہو جو خلوص کے ساتھ میری بیٹی کو اپنا لے، بغیر کسی شرط کے۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر اب تو امید بھی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی آواز بھڑا گئی۔ زندگی کا کیا بھروسہ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ جب تک سانس ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے گھر بسا کر دیکھ لوں۔ یہ خواہش دل میں لیے پھر رہی ہوں، اسی لیے دل بے چین رہتا ہے۔ عالیہ بیگم کے الفاظ میں چھپی تھکن اور بے بسی سن کر وہ خاموشی سے ان کے قریب آیا اور تسلی دیتے ہوئے بات کرنے لگا جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کا بوجھ بانٹ رہا ہو۔ آنٹی، جب میں موجود ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ نرمی مگر اعتماد کے ساتھ بولا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آج خاص اسی موضوع پر آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ میرے دفتر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، بھروسے مند ہے۔ کچھ عرصے پہلے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھوں۔ اس وقت میرے ذہن میں صفا کے علاوہ کوئی نام نہیں آیا۔ اسی نیت سے آج یہاں آیا ہوں۔ وہ ذرا رکا، پھر بات آگے بڑھائی۔ ماشاءاللہ اچھی کمائی ہے، اپنا گھر ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے۔ صرف ایک بہن ہے جو پہلے ہی اپنے گھر بس چکی ہے۔ کسی قسم کی گھریلو الجھن یا ذمہ داری نہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ اسے ایک با اخلاق اور شریف لڑکی مل جائے۔ جہیز میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں ایسا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، اسی لیے سب سے پہلے آپ سے بات کی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اسے آپ کے سامنے لے آؤں۔ عالیہ بیگم کو ایسا محسوس ہوا جیسے دل پر رکھا بوجھ یکدم اتر گیا ہو۔ آنکھوں میں امید کی روشنی لوٹ آئی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ جب لڑکا گھر آیا تو واقعی ان کے دل کو مطمئن کر گیا۔ بات آگے بڑھی، رشتہ طے ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد صفا اپنے گھر سدھار گئی۔ صفا کے بعد اگنا کی باری آئی، اور اس بار بھی قسمت نے انہی کے دروازے پر دستک دی۔ اگنا کے لیے بھی زاویار ہی نے ایک باوقار اور مناسب رشتہ تلاش کیا۔ یوں عالیہ بیگم کی دل کی آخری تشویش بھی ختم ہو گئی۔ اب ان کے دل میں زاویار کے لیے خاص سی جگہ بن چکی تھی۔ وہ ہر دعا میں اس کا نام شامل کرتی، ہر خوشی اس کے ساتھ جوڑتی۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے ان کی زندگی میں آنے والی آسانیوں کا سبب یہی نوجوان ہے۔ زاویار بھی اس سب پر دل سے خوش تھا، اور نور تو جیسے اس کی محبت میں اور بھی ڈوبتی چلی گئی تھی۔ وہ اب اسے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی۔ ایسا شوہر جو نہ صرف اس کا خیال رکھتا تھا بلکہ اس کے خاندان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ بہنوں کی شادی کے بعد ماں کے اخراجات تک اپنے ذمے لے لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نور دل ہی دل میں اپنے نصیب پر ناز کرتی اور اپنے شوہر کے لیے شکر ادا کرتی۔ اس کے دل میں اب محبت کے ساتھ ساتھ گہرا احترام بھی شامل ہو چکا تھا۔ ایسا ساتھ، ایسا احساس سے ذمہ داری، یہ ہر کسی کے حصے میں کہاں آتا ہے۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ آج بھی نور اپنے مائکے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی تینوں بہنیں بھی موجود تھیں۔ گھر میں خوشیوں کی کافی رونق تھی، اور عالیہ بیگم کی مسکراہٹ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو خوش اور مست دیکھ کر دل سے مطمئن ہے۔ نور کے ذہن میں اچانک زاویار کا برتھ ڈے یاد آیا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت اس نے زاویار کے لیے جا کر ایک نہایت خوبصورت تحفہ خریدا اور گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سرپرائز تیار کیا۔ پھر وہ اپنے سسرال واپس آ گئی۔ نور اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے کمرے سے شوہر کی آواز سنائی دی، اور جو اس نے اگلے لمحے سنا وہ ایسا تھا جیسے اس کے کانوں میں ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا گیا ہو۔
وہ لمحہ سناٹوں میں ڈھل گیا۔ دیکھو، میں 1 سال سے یہ کام چھوڑ چکا ہوں، تم یہ بات جانتی ہو نا؟ اور اب بس وہ میرے پاس ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ تم سمجھتے ہو میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، لگتا ہے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، اس کے خاندان پر احسان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت وہ نہیں جانتی۔ اگر وہ سچائی جان جائے تو شاید وہ مجھے دیکھ بھی نہ سکے، اسے میرے چہرے سے نفرت ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو وہ شخص جسے ہم نے بینک سے لوٹا تھا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کا باپ تھا، اور جو وہ پیسے وہاں سے لا رہا تھا وہ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے تھے، لیکن ہماری وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو جہیز نہ دے سکا اور بارات واپس لوٹ گئی، جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تم جانتے ہو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی دنیا اجڑ گئی۔ ان بے سہارا عورتوں کو لوگ بس چلتی پھرتی گوشت کی دکانیں سمجھنے لگے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے گھر سنبھالا، اپنی عزتیں بچائیں، اور یہ سب کچھ صرف وہی جانتی ہیں۔ تقریباً 4 ماہ بعد جب میں نے اس لڑکی کو حاصل کیا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی انسان کی بیٹی تھی جسے ہم نے مل کر لوٹا تھا۔ تم جانتے ہو ان لوگوں نے کس حوصلے سے زندگی گزاری؟ تب سے میں نے اپنے تعلقات کم کر دیے، اپنے دوستوں سے رابطہ ختم کر دیا تاکہ مزید کسی کی زندگی خراب نہ ہو۔ میں نے اس کی بہنوں کے لیے اچھے رشتے کروائے، ان کی شادی کروا دی، ان کی ماں کا خیال رکھا، اور اب اسے عمرے پر بھی بھیج رہا ہوں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں میری بیوی کو یہ سب نہ پتہ چل جائے۔ اگر اسے معلوم ہوا کہ میں اس کے باپ کا مجرم ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرے گی، شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ یہ سب نور نے اسی کے منہ سے سنا۔ وہ سناٹوں کے زد میں آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل دہل گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ بامشکل اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مسکان آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اسے حقیقت معلوم تھی، اس کے باپ کا مجرم کون ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ شخص اس کا سب سے اہم انسان ہے۔ دل کے کسی کونے میں ایک ٹوٹا سا احساس جاگا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، اچانک کھڑا ہو گیا اور اسی لمحے موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ ساری حقیقت سامنے ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کے سب سے قریب ترین وہ شخص جس کی اہمیت میری زندگی سے بھی زیادہ ہے، وہی میرے باپ کے دکھ کا سبب بن سکتا ہے۔ آج یہ حقیقت میرے سامنے ہے اور دل کا سکون چھین لیا گیا۔ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار وہی جس پر میں نے اپنی محبت اور اعتماد رکھا، اب معلوم ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب خبردار، اگر آپ نے کبھی دوبارہ میری زندگی میں قدم رکھا تو یاد رکھیں میں آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ نور نے یہ الفاظ دل کی شدت سے بولے اور آواز میں ایسا درد اور غصہ تھا گویا زمین کانپ گئی۔ اس کی چیخ پر رضیہ بیگم بھی بھاگتی ہوئی اندر سے باہر آئیں اور فوراً معاملے کی سنگینی کو محسوس کر لیا۔ وہ جو سرپرائز نور نے اپنے گھر میں تیار کیا تھا وہ سب لمحوں میں بکھر گیا۔ نور نے فوراً گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا روڈ پر آ گئی اور گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے رکشے کا انتخاب کیا تاکہ گھر تک پہنچ سکے۔ وہ اسے پیچھے سے بلا رہا تھا، پکار رہا تھا، مگر نور نے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اس کے کانوں میں بس وہ ایک جملہ گھوم رہا تھا، میں ہی اس کے باپ کا مجرم ہوں، میں ہی اس کے باپ کا مجرم ہوں۔ اس جملے نے اس کے دل و دماغ کو ایسا جھنجھوڑا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ وہ شخص جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی انسان سمجھتی تھی، اب اس کے سب کچھ کی بنیاد پر ایک چھپے ہوئے راز کا سبب تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر وہ دن وہ پیسے نہ لیتے، اگر وہ اس پر ظلم نہ کرتے تو آج زندگی کتنی پرسکون اور خوشگوار ہوتی۔ اس کا باپ آج زندہ ہوتا، اس کی محبت اور حفاظت میں، لیکن یہ سب صرف کاش کی سوچیں تھیں۔ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، ہر قدم دھیرے اور مشکل تھا۔ وہ آخرکار گھر پہنچ گئی، مگر دروازے کے سامنے کھڑی ہوتے ہی جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب نور کی آنکھ اچانک کھلی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی دنیا دھندلا لگ رہی تھی۔
اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، لیکن دھندلا سا منظر ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ بے اختیار اپنے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ خود کو کسی ہسپتال کے کمرے میں پا رہی تھی۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ خالی پڑا تھا۔ ہسپتال کے سبز رنگ کے بستر پر سبز چادر لپٹے وہ تھکی ہاری سوئی ہوئی تھی۔ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہی اس کی ماں عالیہ بیگم کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، وہ فوراً اس کی جانب بڑھی اور مسکراتے ہوئے پوچھے، بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہاں تھی تم؟ نور ابھی تک مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں آئی تھی۔ دماغ بھاری سا لگ رہا تھا اور ہر سوچ دھندلا گئی۔ بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہاں کیسے پہنچی اور ہسپتال میں کیوں؟ امی میں کہاں ہوں؟ یہ ہسپتال ہے نا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئیں؟ اس نے نکاہٹ بھری آواز میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور نرم لہجے میں جواب دیا، بیٹا تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ دروازے پر شور ہوا تو میں فوراً آئی اور دیکھا کہ تم وہیں بے ہوش پڑی ہو۔ تم تو زاویار کے لیے سرپرائز لینے گئی تھی نا، ہے نا؟ اور پھر یہ سب ہوا۔ زاویار ابھی تک باہر بیٹھا ہے، وہ تمہارے لیے بہت فکر مند ہے۔ نور نے سر کے بال سہلاتے ہوئے عالیہ بیگم کی باتیں سنی، لیکن جیسے ہی اس نے زاویار کا نام سنا، اس کے دل پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا۔ اس نے رخ موڑ کر کہا، اسے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اسے میرے سامنے مت آنے دینا۔ عالیہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم دونوں کے درمیان محبت ہے۔ وہ تمہارے لیے کتنا فکر مند ہے۔ جب سے تم یہاں آئی ہو تب سے ادھر ادھر پھر رہا ہے، تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جا کر اس سے مل لو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ آخر تم لوگوں میں کیا لڑائی ہوئی؟ عالیہ بیگم کے دل میں خوف جاگ گیا، کہیں یہ لڑائی صرف اتنی شدت کی تو نہیں تھی۔ ان کی پیشین گوئی درست لگ رہی تھی۔ نور نے اپنے بازو آنکھوں پر رکھے اور مشکل سے کہا، امی میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ میرے سامنے نہ آئیں، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ خدا کے لیے انہیں یہاں سے جانے دیں اور دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے نور نے خود کو اس معاملے سے تقریباً کھینچ لیا، جبکہ عالیہ بیگم حیرت زدہ اس کے منہ کو تکتی رہ گئی، دل میں بے بسی اور فکر لیے۔ بیٹا آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ تم سے اتنی دور ہو گئی ہے، تمہیں دیکھنے تک کو تیار نہیں؟ تم دونوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہوا ہے مجھے بتاؤ، شاید میں کسی طرح حل نکال سکوں۔ بیٹا یاد رکھو، رشتے صرف چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے کمزور نہیں ہوتے، لیکن جب رنجشیں بھر جاتی ہیں تو پہاڑ بن جاتی ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم دونوں کا رشتہ ہمیشہ سے اتنا پیارا اور مضبوط رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تلخی اسے خراب کرے۔ تو بتاؤ آخر کب سے وہ ناراض ہے اور کس بات پر تم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے؟ یہ باتیں رضیہ بیگم نے بڑی فکر مندی اور محبت کے ساتھ کہیں، لیکن زاویار کے دل میں جو درد بھرا تھا وہ اس لمحے اور بڑھ گیا تھا۔ نور ہسپتال سے نکل کر اپنی ماں کے گھر واپس آ چکی تھی اور 4 دن سے اس نے زاویار سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ وہ اس سے ملنے کی ہر کوشش روک رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ زاویار کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دل جیسے خون کے آنسو روتا رہا۔ جو خطرہ اسے ہمیشہ سے ڈرا رہا تھا وہ اب حقیقت بن چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو کیسے معاف کر سکتی تھی؟ رضیہ بیگم زاویار کے ساتھ بیٹھی اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بیٹا ہمارے درمیان کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، سب کچھ ٹھیک ہے، بس وہ تھوڑی ناراض ہیں، بہت جلد میں اسے منا لوں گا انشاءاللہ، زاویار نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ لیکن رضیہ بیگم کے تجسس اور فہم نے اسے کچھ دیر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا میں نور کو جانتی ہوں، وہ تم سے بے حد محبت کرتی ہے اور تم سے ایک لمحہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتی، لیکن یہاں کچھ ایسا ہے جو تم سب سے چھپا رہے ہو، مجھے بتاؤ۔
ورنہ یہ چھپی حقیقت کسی بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ رضیہ بیگم نے اس کے چہرے پر آنکھیں جمائی رکھی۔ وہ دونوں اس وقت بڑے صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ زاویار فرش پر بیٹھا، اس کا سر رضیہ بیگم کی گود میں تھا، جہاں سے وہ اس کا چہرہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زاویار نے سانس بھرتے ہوئے کہا، مما جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، لیکن یقین کریں ہمارے درمیان کوئی اور لڑائی نہیں ہوئی، بس وہ کسی چھوٹی بات پر ناراض ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں منا لوں اور بہت جلد انہیں گھر لے آؤں گا انشاءاللہ، ورنہ جو خدا بہتر سمجھے وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور رضیہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رضیہ بیگم صوفے پر بیٹھ کر سوچ میں گم گئی، دل میں نور اور زاویار کے درمیان چھپی حقیقت کے پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں اس کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتی، اس لیے آج میں نے اپنے وکیل سے بات کی ہے۔ بہت جلد کھلا کے کاغذات تیار ہو جائیں گے اور میں اسے کھلا لے لوں گی۔ میں اب اس انسان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ عالیہ بیگم کے ذہن میں اب کئی سوالات چکر لگا رہے تھے۔ کہاں وہ دن جب نور اپنی خوشی اور محبت کے اظہار کے لیے تیاریاں کر رہی تھی؟ کہاں وہ لمحے جب اس نے دل سے زاویار کے لیے محبت بھرا تحفہ منتخب کیا تھا، اور اب وہ اس شخص کے لیے دل کے دروازے بند کر چکی تھی، اس کے سامنے سختی اور ناراضگی کے حصار کھڑے کر دیے تھے۔ لیکن بیٹا، آخر ایسا ہوا کیا ہے؟ تم ہمیں بتاتی کیوں نہیں؟ نہ وہ تمہیں کچھ بتاتا ہے، نہ تم اسے کچھ بتاتی ہو۔ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں تو ہر جوڑے میں ہوتی ہیں، لیکن تم دونوں کے درمیان یہ اتنی بڑی تلخی کیوں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ وہ بار بار تم سے معافی مانگنے آ رہا ہے، وہ تمہارے سامنے گنگنانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے قدموں میں گر کر اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، لیکن تم نے اس کا نمبر بھی بلاک کر رکھا ہے، اور اب تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے سامنے بھی نہ آئے، اور یہ بات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ تم طلاق لینے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ تم ہوش میں تو ہو بیٹا؟ عالیہ بیگم کے دل میں درد اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے، لیکن نور کی آنکھوں میں کوئی لرزش یا پچھتاوا نہ تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے اپنے فیصلے پر مکمل یقین رکھتی ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رضیہ بیگم داخل ہو گئی۔ ان کی موجودگی نے کمرے کے ماحول کو اور بھی سنجیدہ کر دیا۔ تمہاری امی بالکل درست کہہ رہی ہیں، ہر مسئلے کا حل لڑائی یا علیحدگی نہیں ہوتا، بعض اوقات بیٹھ کر بات کرنے سے بھی راستہ نکل آتا ہے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے تک تیار نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا ہر فیصلہ قبول کرے گا، اور تم یہاں اس سے مکمل دوری اختیار کیے بیٹھی ہو۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں رہے۔ وہ بالکل بدل چکا ہے، نہ ڈھنگ سے کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس خاموشی اوڑے رکھتا ہے۔ ہر وقت یہی کہتا ہے کہ وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اس حد تک توڑ دیا کہ تم اس رشتے سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ ہم دونوں تم لوگوں سے عمر میں بڑے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سچ جانیں۔ نور، ہمیں بتاؤ، اور زاویار تم خود بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ رضیہ بیگم نے پیچھے کھڑے زاویار کی طرف مڑ کر کہا، مگر وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی نے نور کے اندر دبی ہوئی آگ کو بھڑکا دیا۔ یہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ اگر یہ بول پڑے تو ایک ہی لمحے میں اچھا بیٹا، اچھا داماد اور اچھا شوہر ہونے کا سارا لبادہ اتر جائے گا۔ اگر یہ سچ بتا دیں تو بتانا پڑے گا کہ میرے باپ کی موت کے ذمہ دار یہی ہے۔ یہی ہے وہ شخص جس نے بابا کو لون کے پیسے لے کر آتے وقت لوٹا تھا، یہی وہ ہاتھ تھا جس نے ان سے ساری رقم چھینی، اور یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے سپا آپی کی شادی ٹوٹ گئی، بارات واپس گئی، صدمہ لگا، اور میرے بابا ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہی سچ ہے۔ میں سمجھتی رہی کہ یہ سب کچھ محبت ہے، کہ یہ میرے خاندان کا خیال صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ میری ماں کو عمرے پر بھیجنا ہے، میری بہنوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا۔ میں سمجھتی رہی یہ سب میرے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب اپنی غلطیوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں لگا کہ اگر یہ سب کچھ کر لیں گے تو میں سب بھول جاؤں گی، معاف کر دوں گی، اور کہہ دوں گی کہ کوئی بات نہیں، آپ نے اس کا بدلہ ادا کر دیا۔ لیکن آنٹی، میں ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔
بابا کے جانے کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، اگر وہ شخص کبھی میرے سامنے آیا تو یا تو میں اسے قانون کے حوالے کر دوں گی یا اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ مگر قسمت نے دیکھا، وہی شخص میرے سامنے میرے شوہر کے روپ میں آ کھڑا ہوا، وہ انسان جس سے میں نے جان سے زیادہ محبت کی تھی۔ اب ان کے لیے یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ یہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ میں ایسی انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خود ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، ایک آوارہ گرد گروہ کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، 4 لڑکے، 2 موٹر سائیکلیں اور نہ جانے کتنے غریب لوگ۔ میرے بابا جیسے، بابا 8 لاکھ کا لون لے کر آ رہے تھے، وہ پوری رقم ان لوگوں نے چھین لی اور اس ایک واقعے نے ہماری پوری زندگی کو برباد کر دیا۔ ہم جب روزی کمانے باہر نکلتے تو لوگوں کی نظریں ہمیں نوچنے کو دوڑتی۔ ہمیں احساس ہوا کہ بابا کے بعد ہم کسی کے لیے بیٹیاں یا بہنیں نہیں، بس کمزور شکار بن گئی ہیں۔ کئی لوگوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ہمارے گھر کو لوٹنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارے سر سے چھت اٹھا لی گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے انہیں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے۔ ان سے پوچھ لیجئے، کیا یہ سچ نہیں؟ کیا یہی وہ شخص نہیں جس نے میرے بابا کو لوٹا اور میرے باپ جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کو محض اپنی تفریح کے لیے؟ ان لوگوں نے کتنے ہی غریب گھروں کی بنیادیں ہلا دی، کسی کی بیٹی کی بارات واپس لوٹی، کسی کا باپ صدمے سے مر گیا، کسی کی ماں علاج نہ ملنے کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئی۔ یہ سب انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سر سے چھت چھینی گئی، اس طرح نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیے گئے ہوں۔ اور میں ایسے انسان کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی جو دوسروں کے دکھ کا سبب بنا ہو۔ وہ ایک دم بولتی چلی گئی جیسے برسوں کا جمع کیا ہوا درد ایک ہی سانس میں باہر آ گیا ہو۔ آج اسے اپنے مائکے آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس کے دل میں محبت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ نفرت نے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ اب وہ اس شخص کی صورت دیکھنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ نور کی زبان سے یہ سب سن کر عالیہ بیگم اور رضیہ بیگم دونوں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ حیرت، صدمہ اور بے یقینی ان کے چہروں پر صاف لکھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم کے لیے تو یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ رضیہ بیگم نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خود کو سنبھالتے ہوئے نظریں زاویار کی طرف اٹھائیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، نظریں زمین میں گاڑے ہوئے۔ شرمندگی اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی، اس کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، مگر وہ بڑی مہارت سے سب سے چھپا رہا تھا۔ کسی کو اندازہ تک نہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں زاویار؟ رضیہ بیگم کی آواز کانپ گئی۔ کیا واقعی تم نے میری پرورش کو اس طرح رون دیا؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان کے سینے میں شدید ٹھیس اٹھی۔ جس دن سے وہ ڈر رہا تھا وہی دن آن پہنچا۔ جس لڑکی کو اس نے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا آج وہی اس سے خود کو الگ کر رہی تھی، اور وجہ وہی ماضی تھا جسے اس نے محض تفریح سمجھ کر انجام دیا تھا۔ زاویار خاموش رہا۔ میں تم سے سوال کر رہی ہوں زاویار۔ اس بار رضیہ بیگم کی آواز سخت ہو گئی۔ کیا تم جواب دو گے یا نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں ہاتھ سے رگڑی۔ امی، جو کچھ آپ سن رہی ہیں وہ سب سچ ہے، لیکن خداڑا میری بات بھی سن لیجئے۔ آخر کوئی تو میری بات سنے۔ وہ بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے معاملہ اتنا بڑھ گیا۔ اگر آپ بھی میری بات نہ سنیں گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی، لیکن کم از کم میری بات تو سن لیں۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کہو، پہلے تم اپنی بات مکمل کرو، اس کے بعد میں کچھ کہوں گی۔ زاویار نے ہمت جمع کی اور بولنا شروع کیا۔ امی، یہ سچ ہے، میں نے کئی لوگوں کو لوٹا۔ میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا تھا۔ اس وقت میں نے بابا کا کاروبار نہیں سنبھالا تھا۔ میں بس اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا، لاپرواہ، بے فکر۔ کبھی یوں ہی تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ اگر کسی دوست کو پیسوں کی ضرورت پڑتی اور ہم سب مل کر مدد نہ کر پاتے تو ہم غلط راستہ اختیار کر لیتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم چاروں ایک بائک پر تھے۔ ہمارے ایک دوست کی والدہ کا فوری آپریشن ضروری تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ عورت نہیں بچ پاتی۔ ہم سب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔
میں چاہوں بھی تو بابا سے اس مقصد کے لیے پیسے نہیں لے سکتا تھا، آپ جانتی ہیں وہ اس بات پر کبھی راضی نہ ہوتے۔ تو ہم نے ایک منصوبہ بنایا، سوچا کہ ایک بار پھر ڈکیتی کر لیں گے، ایسے پیسے جو واپس بھی نہ کرنے پڑے اور دوست کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اسی نیت سے ہم بینک کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو پہلا آدمی باہر نکلے گا ہم اس سے رقم چھین لیں گے، اور پھر جمشید انکل وہاں سے نکل آئے۔ ہم نے وہی کیا جو سوچا تھا۔ شاید اگر حالات مختلف ہوتے تو ہم ضرورت سے زیادہ رقم واپس کر دیتے، مگر پیچھے سے پولیس کی گاڑی آتی دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ ہمیں لگا بس اب پکڑے گئے، اس لیے ہم نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد کئی دن ہم چھپتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا انکل کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک دن جب ہم چھپ کر ایک چھوٹے سے ہوٹل پر چائے پینے گئے، تب میں نے بازار سے گزرتی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ نور تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسی آدمی کی بیٹی ہے جسے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے لوٹا تھا۔ رقم بہت زیادہ تھی، مگر ہم اب اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ رپورٹ درج ہو چکی تھی، پولیس ہمیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اگر ہم سامنے آتے تو سیدھا جیل جاتے، اس لیے ہم روپوش رہے۔ اور پھر میں نے اپنے دوستوں سے دوری اختیار کر لی، اب تفریح نہیں بس نور۔ میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ 4 ماہ بعد جب میں نے اسے ڈھونڈ پایا تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں یہ سب چھوڑ چکا تھا۔ میں اب صرف اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ جب میں نے ان کے حالات دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ جسے ہم تفریح سمجھ رہے تھے وہ کسی کی پوری زندگی برباد کر رہا تھا۔ ایک کی مدد کے لیے ہم دوسرے کو تباہ کر رہے تھے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اس غلط راستے پر کتنے کانٹے تھے اور ہم کتنے گھروں کی چھتیں گرا چکے تھے۔ اگلے لمحے اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اس کی ماں کی زندگی بھی خطرے میں تھی، یا شاید سب کچھ ایک بار میں برباد ہونے والا تھا۔ اسی دن میں نے دل سے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہ کر بس ان کی مدد کروں گا۔ میں نے ان کے گھر رشتے بھیجے، بہنوں کے لیے مناسب رشتے نکلوائے اور گھر کے حالات کو سنبھالا۔ تب مجھے اندر سے سکون ملا کہ کم از کم اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نور کو اس کے بارے میں پتہ چلے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن جب ایک دوست دوبارہ مدد کے لیے آیا، میں نے اسے صاف کہہ دیا میں وہ پرانا کام تو چھوڑ چکا ہوں، لیکن ضرورت کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا، کاروبار، دولت، اختیار، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اسی وقت نور نے یہ سب کچھ سن لیا۔ تب سے اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں بس اپنی صفائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ نادانی میں ہوا۔ ہم لوگ اصل میں دوسروں کی مدد کر رہے تھے، لیکن طریقہ غلط تھا۔ جب مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تو میں نے ہر اس شخص کو ڈھونڈا جس کے ساتھ غیر انصاف ہوا تھا، اس کے پیسے واپس کیے اور نور کی بہنوں کے رشتے بھی طے کیے جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کے حالات بھی درست کیے۔ تب جا کر میری زمین نے سکون پایا۔ اب میری چاہت صرف یہی ہے کہ نور کو نقصان نہ پہنچے۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئیں، یہ غلطی تھی، لیکن اس کا مداوع بھی میں نے کر دیا اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ رہا ہوں، تو آخر میں اس معافی کا حقدار نہیں ہوں۔ زاویار تقریباً روتے ہوئے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں درد اور پچھتاوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ عالیہ بیگم اور رضیہ بیگم کے دلوں پر اس کے الفاظ اثر کرنے لگے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب جو اچھائیاں اس نے کی تھی ان پر پانی پھیرنا بھی احمقانہ لگ رہا تھا۔ عالیہ بیگم اور رضیہ بیگم نے نور کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے نور اچانک بے ہوش ہو کر صوفے سے نیچے گر پڑی۔ دوبارہ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب ہوش آیا تو ڈاکٹر کی آواز سنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ دونوں نانی دادی بننے والی ہیں۔ انہیں بہت آرام کی ضرورت ہے اور صحت مند غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ ان کا خاص خیال رکھیں اور جو دوائیں میں نے لکھی ہیں انہیں وقت پر دیں۔ یہ لمحہ ایک عجیب سا احساس لے کر آیا تھا۔ خوشی اور سکون کے ساتھ ساتھ دل میں اب بھی ایک اداسی چھپی ہوئی تھی۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی، مگر دل کے کونے میں ایک خلش بھی موجود تھی۔ اب وہ زاویار سے دور جا رہی ہے۔ مگر اسی وقت عالیہ بیگم آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا اور دل سے یہ کہا، بیٹا دیکھو خدا بھی اب تمہارے ساتھ ہے، اس نے اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ بچہ جو تمہارے لیے زندگی کی نوید ہے تمہارے پیٹ میں ہے۔ دیکھو بیٹا، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہوئی، بس اسے معاف کر دو ورنہ اس کی روح ٹوٹ جائے گی اور اس کا اللہ پر ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ اس کا یقین اللہ سے ختم ہو جائے؟ بیٹا تمہارے سامنے زندگی کے پہاڑ ہیں اور زاویار جیسا اچھا انسان دوبارہ تمہیں نہیں ملے گا۔
نہیں کوئی تمہیں اس طرح پیار کرے گا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ہسپتال چھوڑ کر اپنے گھر جاؤ، لیکن میرے گھر مت آنا، کیونکہ میں حقیقت جان چکی ہوں۔ نور نے آنکھیں بند کی اور عالیہ بیگم کی بات غور سے سنی۔ دل کے اندر ایک روشنی سے چھا گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے زاویار کو معاف کرنا چاہیے۔ اس کی غلطیوں کے پیچھے نیت اچھی تھی، صرف دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ چاہے غلط راستے اختیار کر بیٹھا تھا، لیکن نیت خالص تھی، اور اب وہ خود بھی اس کے فیصلوں اور ہر قدم کا احترام کر رہا تھا۔ نور نے مسکرا کر زاویار کی جانب دیکھا اور خوشی کے ساتھ اس سے مبارکباد دی۔ زاویار کے چہرے پر ایک انوکھی مسکان اتر گئی، آنکھوں میں چمک تھی اور آنسوؤں کی بارش آنکھوں کے کنارے سے گزر رہی تھی۔ عالیہ بیگم اور رضیہ بیگم نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کمرے سے خاموشی سے باہر قدم رکھا۔ تنہائی میں زاویار جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکرا کر بولا، تم نے مجھے بے حد ترسایا، مگر الحمدللہ، میرے رب کا شکریہ، اور اس نئے مہمان کا بھی، جس نے تمہارے دل کو نرم کر دیا، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ تم اب کبھی مجھے قبول نہیں کرو گی۔ نور نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جواب دیا اور زاویار کو اپنی محبت کا احساس دلایا۔ میں بھلا تم سے دور جا سکتی تھی؟ اگر دور ہوتی خود ہی ٹوٹ جاتی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا۔ زاویار نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور نور بھی ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر خوشی کا اظہار کیا۔ بالآخر ان دونوں کے درمیان ہر اختلاف ختم ہو چکا تھا، دل کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور نور نے زاویار کو معاف کر دیا تھا۔ دنیا میں آنے والے اس نئے مہمان کے لیے اب دونوں کی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب کچھ ترتیب دینے لگی، نئے مہمان کے استقبال کی تیاری کرنے لگی۔ ختم سے لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔